السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 7ویں جماعت کے نصاب میں شامل اپنی زبان کا 18واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سبق میں ہم آدیواسیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے آدیواسی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان ایک وسیع ملک ہے۔ یہاں اگر ایک طرف بڑے بڑے ہموار اور زرخیز میدانی علاقے ہیں تو دوسری طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، گہری وادیاں ہیں اور دور دور تک پھیلے ہوئے جنگلات ہیں۔ بعض علاقے آبادیوں سے دور ہیں اور وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ہموار کا مطلب ہوتا ہے برابر، اور زرخیز بار بار اس کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں، اپجاؤ۔ پرانے زمانے میں دنیا کے دوسرے حصوں سے بہت سے لوگ ہندوستان آتے رہے۔ یہ سلسلہ ہزاروں برس تک چلتا رہا۔ نئے آنے والوں اور پرانے وسنے والوں میں ٹکراؤ بھی ہوا، لیکن پھر وہ سب یہیں کی آبادی میں گھل مل گئے۔ اس طرح زبان، تہذیب اور مذہب کے اعتبار سے مختلف گروہوں کی ملی جلی آبادیاں قائم ہو گئیں۔ البتہ کچھ لوگ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے۔ آج بھی ملک کے دور دراز مقامات پر کچھ لوگ عام آبادی سے الگ تھلگ اپنے پرانے ڈھنگ سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہی لوگ آدیواسی یعنی پرانے وسنے والے کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی خاصی تعداد ملک کے پہاڑی سلسلوں اور جنگلوں میں رہتی ہے۔ آدیواسیوں کے مختلف گروہ مختلف علاقوں میں آباد ہیں اور ہر گروہ کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ ہندوستان کے آدیواسی قبیلے 3 بڑے خطوں میں بسے ہیں۔ ایک جنوبی ہند کے ساحل سمندر کے پہاڑی علاقوں میں، دوسرے وسطی ہندوستان کے پہاڑوں اور جنگلوں میں، اور تیسرے ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں۔ وسطی ہندوستان میں جو قبیلے آباد ہیں ان میں سنتھال، بھیل، گونڈ اور منڈا قابل ذکر ہیں۔ قد و قامت اور رہن سہن کے اعتبار سے بڑی حد تک ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں۔ کچھ گروہ نیفا اور پہاڑی علاقوں میں آباد ہیں۔ ان میں گارو، گھاسی، ناگا اور دوسرے بہت سے قبائل ہیں۔ ان کے علاوہ جزائر انڈمان اور نکوبار میں بھی آدیواسیوں کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں۔ ان میں کچھ قبیلے ایسے بھی ہیں جو دنیا کے قدیم ترین انسانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ قدیم ترین یعنی بہت ہی زیادہ پرانے انسانوں میں۔ جنوبی ہندوستان میں بھی آدیواسیوں کے بہت سے قبیلے ہیں۔ جنوبی ہندوستان یعنی دکشن ہندوستان، ان سب قبیلوں کی شکل و صورت اور طور طریقے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں۔ ہندوستان کی آبادی میں یہ قبیلے قدیم ترین کہے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر قبائل آبادی شکار کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ جنوب میں مغربی ساحل کا علاقہ نباتاتی دولت سے مالا مال ہے۔ یہاں جنگلی جانوروں کی بھی بہتات ہے۔ ہاتھی، شیر، ریچھ اور بھینسیں یہاں بکثرت ملتے ہیں۔ ان پہاڑیوں میں آباد قبائل خانہ بدوش ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ 10-12 خاندانوں کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ وہ پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر پانی کے چشموں کے قریب جھونپڑے بناتے ہیں۔ ایک ہی جھونپڑے میں 2 خاندان ہو تو بیچ میں پردے کے طور پر ٹٹی لگا دی جاتی ہے۔ مکان بنانے سے ان کو زیادہ دلچسپی نہیں، کیونکہ ان کے گزر بسر کا دار و مدار کھیتی باڑی کے بجائے جنگلوں کی پیداوار اور شکار پر ہے۔ جنگل کی پیداوار میں شہد، جنگل پودوں کی نرم جڑ اور جنگلی پھل پھول شامل ہیں۔ شہد اکٹھا کرنے کے لیے یہ ان درختوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں شہد کی مکھیاں چھتے بناتی ہیں۔ یہ ان درختوں میں کھوٹیاں گاڑ دیتے ہیں تاکہ ان پر چڑھنے میں آسانی ہو۔ عام طور پر برسات میں بارش کے بعد یہ لوگ رات کے وقت چھتوں کے قریب جاتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل لیے رہتے ہیں تاکہ شعلے کی چمک اور دھوئیں کی وجہ سے مکھیاں ڈنک نہ مار سکیں۔ شہد اکٹھا کرنے کا کام ہفتوں تک جاری رہتا ہے۔ رات کو جنگلی جانوروں سے حفاظت کے لیے آگ جلاتے ہیں۔ اکثر چٹانوں کے اندر بھی شہد کے چھتے مل جاتے ہیں۔ یہ لوگ رسیوں کی مدد سے مشکل جگہ پر بھی پہنچ جاتے ہیں اور شہد نکال لاتے ہیں۔ آدیواسی نرم جڑوں کو بھون کر کھاتے ہیں۔ بہت سی جڑیں آلو، شکرقند وغیرہ جیسی ہوتی ہیں۔ کچھ جڑیں ابال کر کھاتے ہیں اور کچھ کو سکھا کر آٹے کی طرح پیس لیتے ہیں اور ان سے کھانے کی دوسری چیزیں تیار کرتے ہیں۔ آدیواسیوں کے لیے جنگلی جانوروں کے شکار کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ لوگ شکار کے لیے کتوں کی مدد لیتے ہیں۔ جنوبی ہندوستان میں ہرنوں کی کثرت ہے۔ کتوں کی مدد سے یہ ہرنوں کو تنگ گھاٹیوں کے راستے، چشموں کے کناروں تک لے آتے ہیں اور پھر ہر طرف سے ان کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ ہرنوں کو بچنے کے لیے پانی میں کودنا پڑتا ہے۔ پانی میں تیرتے ہوئے ہرنوں کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور اس طرح آدیواسی ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان کا گوشت کھا لیا جاتا ہے اور کھال اوڑھنے بچھانے اور پوشاک بنانے کے کام آتی ہے۔ کبھی یہ ہرن کو کھال سمیت بھون لیتے ہیں اور بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ مچھلی کا شکار بھی ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ یہ لوگ پانی کو گڑھوں میں روک لیتے ہیں، ان میں مچھلیاں پل جاتی ہیں تو پانی میں کسی درخت کی چھال کا سفوف چھڑک دیتے ہیں
سفوف پانی میں ملتے ہی مچھلیاں بے دم ہونے لگتی ہیں اور انہیں یہ پکڑ لیتے ہیں۔ مچھلی کے شکار میں عورتیں اور بچے بھی شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ اژدہے یعنی سانپ، کچھوے، جنگلی چوہے اور بندر بھی ان کے شکار کا حصہ بنتے ہیں۔ صدیوں سے آدیواسی لوگ دشوار گزار اور دور دراز علاقوں میں محنت، مشقت، مفلسی اور پسماندگی ہم کہہ سکتے ہیں پچھڑے پن کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن قدرت نے ان کو قناعت کی بڑی دولت دی ہے۔ قناعت کہتے ہیں سیٹسفیکٹری یعنی سیٹسفیکشن۔ یہ نہ صرف اپنی مشقت کی زندگی کو ہنسی خوشی گزارتے ہیں بلکہ اپنے لوک گیتوں، ناچوں اور طرح طرح کی تقریبوں سے زندگی کی خوشیوں میں اضافہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور جی بھر کے زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آدیواسی ہمارے ملک کی رنگا رنگ زندگی کا نہایت اہم حصہ ہیں۔ ان کے طور طریقے اور رسم و رواج نہ صرف قدیم ہندوستان کی یاد دلاتے ہیں بلکہ یہ ہماری قومی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ملک کی ترقی کے ساتھ ساتھ آدیواسیوں کی ضرورتوں اور تعلیم و تربیت پر بھی توجہ ہو رہی ہے۔ یہ آدیواسیوں کے بارے میں کچھ معلومات تھیں۔ اب ہم الفاظ معنی دیکھ لیں۔ ہموار کا معنی ہے برابر، قد و قامت کا معنی ہے ڈیل ڈول۔ قبائل یہ قبیلے کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گروہ کی شکل میں رہنے والے قدیم باشندے۔ قدیم ترین، سب سے زیادہ پرانا۔ نباتات پیڑ پودے کے معنی میں، ٹٹی بانس یا سرکنڈوں کا بنا ہوا چھوٹا پردہ۔ رغبت یہ شوق کے معنی میں، محبوب مشغلہ یعنی پسندیدہ کام۔ سفوف پسی ہوئی چیز، پاؤڈر۔ دشوار گزار مشکل کے معنی میں، دور دراز کا یعنی بہت دور کا۔ پسماندگی یعنی پچھڑا پن۔ قناعت یعنی جو کچھ مل جائے اس پر خوش رہنا۔ لطف اندوز ہونا یعنی مزے لینا۔ اب سوچئے اور بتائیے، آدیواسی کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 1 کا جواب ہوگا کہ جو لوگ عام آبادی سے الگ تھلگ اپنے پرانے ڈھنگ سے زندگی گزارتے ہیں، انہی لوگوں کو آدیواسی یعنی پرانے وسنے والے کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ہندوستان کے آدیواسی قبیلے کہاں کہاں آباد ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ سوال نمبر 2 کا جواب ہوگا، ہندوستان کے آدیواسی قبیلے 3 بڑے خطوں میں بسے ہیں۔ ایک جنوبی ہند کے ساحل سمندر کے پہاڑی علاقوں میں، دوسرے وسطی ہندوستان کے پہاڑوں اور جنگلوں میں، اور تیسرے ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں۔ وسطی ہندوستان میں جو قبیلے آباد ہیں ان میں سنتھال، بھیل، گونڈ اور منڈا قابل ذکر ہیں۔ قد و قامت اور رہن سہن کے اعتبار سے یہ بڑی حد تک ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں، اور جو نیفا کے علاقے میں پائے جاتے ہیں وہ دنیا کے قدیم ترین انسانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور جو جنوبی ہندوستان میں آدیواسی رہتے ہیں ان کی زیادہ تر قبائلی آبادی شکار کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے۔ تو سوال نمبر 3 کا دیکھ لیں، آدیواسیوں کی عام غذا کیا ہے؟ ان کی عام غذا یعنی آدیواسیوں کی عام غذا ہے جنگلی پیداوار میں شہد، پودوں کی نرم جڑ اور جنگلی پھل پھول شامل ہیں، اور جانوروں کے اعتبار سے تو ہرن ہے، اس کے علاوہ چوہا، سانپ، خرگوش، اس طرح کے جانور بھی ان کی غذا کا حصہ ہیں۔ سوال نمبر 4، جنوب مغربی ساحل پر آباد قبائل کس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ سوال نمبر 4 کا جواب ہوگا، ان پہاڑیوں میں آباد قبائل خانہ بدوش ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ 10-12 خاندانوں کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ وہ پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر پانی کے چشمے کے قریب جھونپڑے بناتے ہیں۔ ایک ہی جھونپڑے میں 2 خاندان ہوں تو بیچ میں پردے کے طور پر ٹٹی لگا دی جاتی ہے۔ مکان وہ نہیں بناتے کیونکہ وہ جنگل کی پیداوار پر گزارا کرتے ہیں، جیسے شہد اور جنگلی پودوں کی نرم جڑ، پھل پھول وغیرہ شامل ہیں اس میں۔ سوال نمبر 5، آدیواسی درختوں سے شہد کس طرح حاصل کر لیتے ہیں؟ سوال نمبر 5 کا جواب ہوگا، یہ ان درختوں میں کھوٹیاں گاڑ دیتے ہیں جن پر شہد کے چھتے ہوتے ہیں تاکہ ان پر چڑھنے میں آسانی ہو۔ عام طور پر برسات میں بارش کے بعد یہ لوگ رات کے وقت چھتوں کے قریب جاتے ہیں، ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل لیے رہتے ہیں تاکہ شعلے کی چمک اور دھوئیں کی وجہ سے مکھیاں ڈنک نہ مار سکیں۔ سوال نمبر 6، آدیواسی ہرن اور مچھلی کا شکار کس طرح کرتے ہیں؟ سوال نمبر 6 کا جواب ہوگا،
جب یہ ہرنوں کا شکار کرتے ہیں تو کتوں کی مدد سے انہیں تنگ گھاٹیوں کے راستے چشموں کے کنارے تک لے آتے ہیں اور پھر ہر طرف سے ان کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ ہرنوں کو بچنے کے لیے پانی میں کودنا پڑتا ہے۔ پانی میں تیرتے ہوئے ان کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور اس طرح آدیواسی ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ مچھلی شکار کرنے کا طریقہ بھی ان کا ایک عجیب ہے۔ یہ لوگ پانی کو گڑھوں میں روک لیتے ہیں اور ان میں مچھلیاں پل جاتی ہیں تو پانی میں کسی درخت کی چھال کا سفوف چھڑک دیتے ہیں۔ سفوف پانی میں ملتے ہی مچھلیاں بے دم ہونے لگتی ہیں اور انہیں یہ پکڑ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 7، قدرت نے آدیواسیوں کو کس دولت سے نوازا ہے؟ سوال نمبر 7 کا جواب ہوگا قدرت نے آدیواسیوں کو ایک عظیم دولت یعنی قناعت سے نوازا ہے۔ قناعت ایک بڑی دولت سمجھی جاتی ہے کیونکہ جس کے پاس قناعت نہیں ہو اس انسان کی لاؤ کی بھوک ختم نہیں ہوتی اور وہ لاؤ کے چکر میں بہت سی مرتبہ برباد بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو قدرت نے آدیواسیوں کو قناعت کی عظیم دولت سے بڑی دولت سے نوازا ہے۔ خالی جگہوں کو بھریے، نئے آنے والوں اور پرانے وسنے والوں میں ٹکراؤ بھی ہوا۔ ان میں ٹکراؤ بھی ہوا۔ جنوبی ہندوستان میں بھی آدیواسیوں کے بہت سے قبائل آباد ہیں۔ نمبر 3 میں دیکھیں گے ہم کہ وہ پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر پانی کے چشموں کے قریب جھونپڑے بناتے ہیں۔ تو یہاں ہوگا اونچی، اس کے بعد چشموں اور پھر یہاں جھونپڑے۔ نمبر 4، آدیواسیوں کے لیے جنگلی جانوروں کے شکار کی بڑی اہمیت ہے۔ نمبر 5، مچھلی کے شکار میں عورتیں اور بچے بھی شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ نمبر 6، آدیواسی ہمارے ملک کی رنگا رنگ زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ آدیواسی ہمارے ملک کی رنگا رنگ زندگی کا یہاں لکھیں گے نہایت اہم حصہ ہیں۔ اب نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ دور دراز، قد و قامت اور خانہ بدوش، اس کے بعد دار و مدار، دشوار گزار، انہیں آپ جملوں میں استعمال کریں۔ صحیح بیان کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، بعض علاقے آبادیوں سے دور ہیں اور وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ عام آبادی کے ساتھ مل جل کر نئے ڈھنگ سے زندگی گزارتے ہیں انہیں آدیواسی کہتے ہیں۔ غلط۔ وسطی ہندوستان کے قبیلے بڑی حد تک ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ زیادہ تر قبائلی آبادی کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے۔ پانی میں تیرتے ہوئے ہرنوں کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، کبھی دوڑ کے دیکھیں۔ اس کے بعد پانی میں سفوف ملتے ہی مچھلیاں اسے کھانے لگتی ہیں، کھاتی نہیں ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ آدیواسیوں کے طور طریقے اور رسم و رواج قدیم ہندوستان کی یاد دلاتے ہیں۔ ان لفظوں کے واحد لکھیے۔ جنگلات کا واحد ہوگا جنگل، مذاہب کا ہوگا مذہب، مقامات کا ہوگا مقام، ممالک کا واحد ہوگا ملک، خصوصیات کا ہوگا خصوصیت، قبائل کا ہوگا قبیلہ، مکانات کا واحد ہوگا مکان، مشکلات کا ہوگا مشکل، تقریبات کا ہوگا تقریب، ترقیات کا ہوگا ترقی۔ اب عملی کام دیکھیں۔ آدیواسیوں کے بارے میں 10 جملے لکھیے، تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، آدیواسی دنیا کے سبھی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے اپنے مذہب، اپنے دیوتا اور اپنے تہوار ہوتے ہیں۔ آدیواسیوں کی زندگی معمولی اور محدود ہوتی ہے۔ یہ لوگ تیز ترار نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں، اس لیے زندگی میں ترقی بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ بیشتر آدیواسی بہت کم لباس پہنتے ہیں اور ان کے ہتھیار آج بھی تیر کمان اور بھالا وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں مدھیہ پردیش، بنگال، اڑیسہ، گجرات، آندھرا پردیش، کشمیر، ہماچل پردیش، تامل ناڈو، راجستھان اور مہاراشٹر کے صوبوں میں آدیواسیوں کی کافی تعداد پائی جاتی ہے۔ پچھلے سالوں میں آدیواسیوں کی بڑی آبادی والے 2 صوبے جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ بنائے گئے ہیں۔ ان کی ترقی کے لیے ان صوبوں میں خصوصی اقدام کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کا لنک مل جائے گا۔ پلے لسٹ میں جا کر آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔